علمی اور اسلامی دنیا سے آگاہ رہنے کے لیے نفیل وائس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلطان عالمگیر کا بوڑھی عورت کی مدد کرنا۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک رات آرام فرما رہے تھے کہ کسی فریادی نے شاہی محل میں زنجیر کو ہلایا۔ یہ زنجیر اس مقصد کے لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ جو فریادی شہنشاہ کے حضور فریاد خانے آنا چاہے وہ زنجیر ہلا دے، تاکہ شہنشاہ کو پتہ چل جائے کہ کوئی فریادی فریاد کرنے آیا ہے۔ زنجیر ہلی تو حضرت عالمگیری فوراً قلعے کے دروازے پر تشریف لے آئے اور حکم دیا کہ فریادی کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیفہ کو حاضر کیا گیا۔ ضعیفہ نے آداب شاہی بجا لانے کے بعد عرض کیا، حضور، میں رام گڑھ جو آگرہ سے 15 میل پر ہے سے آ رہی ہوں۔ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی منگنی میری خوشی سے ایک رشتہ دار سے ہو چکی ہے۔ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا ہے، لیکن اب اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ زبردستی میری بیٹی کو اپنے ہوس کا شکار کرے۔ میں بیوہ ہوں اور غریب، اور وہ زمیندار ہے، میں کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ حضرت عالمگیر نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ ضعیفہ نے کہا، مجھے آج خبر ملی ہے کہ آج رات وہ اپنے دوستوں کی مدد سے زبردستی گھر سے نکال کے لے جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں یہ سنتے ہی ادھر بھاگی ہوں اور ضعیف و پیری کے باعث بمشکل اس وقت تک پہنچ سکی ہوں۔ آپ انتظام فرمائیں گے، مگر بے سود، جو کچھ ہونے والا تھا ہو چکا ہوگا یا ان قریب ہو جائے گا۔ حضرت عالمگیری نے اسی وقت حکم دیا کہ 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں، اور پھر تھوڑی دیر ہی میں تیاری کر کے ضعیفہ سے کچھ باتیں دریافت فرما کر حکم دیا کہ ضعیفہ کو عزت و آسائش کے ساتھ محل خاص میں پہنچا دیا جائے، اور خود مسلح ہو کر اور وزیر اعظم کو مسلح کر کے اپنے ساتھ لیا، اور گھوڑوں کو سرپٹ دوڑائے ہوئے رام نگر کو روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ گنجان درختوں میں سے کچھ آدمیوں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں گھوڑوں سے اتر پڑے اور اس طرف ہوئے قریب پہنچے تو اس قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک آواز، وہ دیکھو ضدی لڑکی، کیوں جان گنواتی ہو، اب بھی سمجھ جاؤ اور میرا کہنا مان لو۔ دوسری مغموم آواز، وہ باآبرو کا صدقہ جان ہے، میرے نزدیک جان کی کوئی قیمت نہیں۔ پہلی آواز، میں جوان ہوں، زمیندار اور صاحب دولت ہوں، خوبصورت ہوں، پھر کیا وجہ ہے؟ دوسری آواز، وجہ کچھ بھی نہیں، میری ماتا نے آپ کا پیغام واپس کر دیا، میں ماتا کی عزت کرتی ہوں۔ پہلی آواز، ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ دوسری آواز، جو پری شر کی مرضی۔ پہلی آواز، بادہ سنگھ، مور سنگھ وغیرہ، پہنچو۔ اس آواز کے سنتے ہی بہت سے نوجوان ادھر ادھر سے نکل آئے اور یہ حکم پا کر اسے مارو۔ اس لڑکی پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ اس لڑکی کو ختم کر دیں کہ شہنشاہ عالمگیر اپنی تلوار سونت کر وہاں جا پہنچے اور بادل کی طرح گرج کر فرمایا، خبردار! اور پھر بادشاہ اور وزیر دونوں نے ان بدماشوں پر حملہ کر دیا۔ زمیندار کے گروہ نے شہنشاہ کو اس لڑکی کا ہونے والا منگیتر سمجھا اور دل کھول کر مقابلہ کیا۔ شہنشاہ اور وزیر نے ان بدماشوں کو تلواروں کی کاٹ سے آخر کئی ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور کتنوں ہی کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، باقی ماندہ بھاگ گئے۔ زخموں میں چور شہنشاہ نے اس لڑکی کو، جو اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی، گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا اور پیچھے آپ بیٹھ کر واپس روانہ ہوئے۔ وزیر بھی زخموں سے نڈھال ہو چکا تھا، بادشاہ اسے بھی سنبھالے ہوئے جا رہے تھے۔ شہنشاہ نے کوتوال کو حکم دیا اور دوپہر تک رام نگر کے زخمی اور مفرور تمام آدمی، جن میں وہ زمیندار بھی شامل تھا، حاضر کر دیے گئے۔ شہنشاہ نے حکم فرمایا، ہم نے اپنا جرم معاف کر دیا، ہاں اس مظلوم بڑھیا اور اس کی لڑکی پر جو ظلم ہوا ہے اس کی حسب قانون سزا دی جائے گی۔ ضعیفہ کو 500 شرفیاں عالمگیر علیہ الرحمہ نے خزانہ شاہی سے دلوائیں، اور جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو شہنشاہ اس شادی میں شریک بھی ہوئے۔